ان کے بھی ایک دو نمونے پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے میرے محسن اور اے خدا، میں ایک تیرا ناکارہ بندہ پر معصیت اور پر غفلت ہوں۔ تو نے مجھ سے ظلم پر ظلم دیکھا اور انعام پر انعام کیا، اور گناہ پر گناہ دیکھا اور احسان پر احسان کیا۔ تو نے ہمیشہ میری پردہ پوشی کی اور اپنی بے شمار نعمتوں سے مجھے متمتع کیا۔ سو اب بھی مجھ نالائق اور پرگناہ پر رحم کر اور میری بے باکی اور ناسپاسی کو معاف فرما، اور مجھ کو میرے اس غم سے نجات بخش کہ بجز تیرے اور کوئی چارہ گر نہیں۔ آمین۔ پھر ایک اور جگہ ایک اور دعا اس طرح آپ نے بتائی کہ اے رب العالمین، تیرے احسانوں کا میں شکر نہیں کر سکتا، تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے، اور تیرے بے غائب مجھ پر احسان ہے۔ میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو، رحم فرما اور دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ آمین ثم آمین۔ بس یہ دعائیں ہیں جو ہمارا خاصہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں بھی ہم رہیں اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں اور گناہوں پر نظر بھی رکھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہوئے ان سے بچنے کی کوشش بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ستار سے فیض پانے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کر کے جذب کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے، اس بارے میں بھی بعض احادیث میں پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں روایت آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن عورت کی حرمت کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ آگ سے اسے محفوظ رکھے گا۔ یہ بات خاص طور پر ان لوگوں کے لیے میں نے چنی ہے، یہ حدیث جو جب تعلقات ایک دوسرے کے خراب ہوں میاں بیوی کے، تو ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے گھر والے بھی، اور خاص طور پر جب لڑکے گھر والے لڑکی پر یا لڑکی گھر والوں پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں تو بلا وجہ کے بعد الزام لگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پردہ پوشی کرو۔ بعض تو جائز باتیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں، بعض سراسر تہمتیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ لڑکا یا اس کے گھر والے قضاء میں یا عدالت میں ایسے ایسے الزام لگا رہے ہوتے ہیں لڑکی پر کہ ان کو دیکھ اور سن کے شرم آتی ہے۔ تو آن سر نے فرمایا کہ مومن عورت کی حرمت کی پردہ پوشی کرو تو اللہ تعالیٰ آگ سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ اگر بعض دفعہ طبیعتیں نہیں ملتی، علیحدگیاں بھی ہو جاتی ہیں، جو بھی وجوہات ہوں، علیحدہ ہونا ہے بے شک ہوں، لیکن ایسے الزامات جو پیش کیے جاتے ہیں ان کے بغیر بھی وہ مدعا حل حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بس ایک احمدی کو ان باتوں سے بچنا چاہیے، چاہے کوئی بھی فریق ہو۔ یہاں عورت کی حرمت کی مثال دی گئی ہے، لیکن اگلی حدیث میں اس کو عمومی کیا گیا ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن اپنے بھائی کے عیب کو دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی عیب ایک دوسرے کے جو تلاش کرنے کے بجائے چھپائے جائیں، اس میں دونوں طرف کے رشتہ داروں کا ان کو تنبیہ کر دی گئی۔
اور ساتھ ہی خوشخبری بھی دے دی گئی کہ تم نے مسائل حل کرنے اپنے تو جائز طریقے سے کرو، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر کے نہیں۔ اور اگر تم لوگ جائز طریقے سے کرو گے، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرو گے، بہت سے اب جب نئے رشتے قائم ہوتے ہیں تو راز کی باتیں بھی پتہ لگتی ہیں، تو اگر پردہ پوشی کرو گے تعلقات خراب ہونے کی صورت میں تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ پہلی حدیث میں تو سزا سے بچنے کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آگ سے محفوظ رکھے گا پردہ پوشی کرنے کی وجہ سے۔ یہاں فرمایا کہ جنت میں داخل کر دے گا، نہ صرف سزا سے بچائے گا بلکہ انعامات سے بھی نوازے گا۔ تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے دینے کے طریقے۔ پھر ایک روایت میں اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی مدد کے وقت اسے اکیلا چھوڑتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے، اور جس نے کسی مسلمان سے اس کی تکلیف دور کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے قیامت کے دن کی تکالیف میں سے تکلیف دور کر دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے روز پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو یہ ہیں وہ معیار جو ایک حقیقی مسلمان کے ہونے چاہیے، جو ایک احمدی کے ہونے چاہیے، جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جمع ہو کر بیعت کر کے ان سب برائیوں سے بچنے کے لیے کا عہد کیا ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جماعت میں باہم نزاعین بھی ہو جاتی ہیں، آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں جماعت میں، اور معمولی نزاع سے پھر ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کرنے لگتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں اور لیکن ان چھوٹے جھگڑوں کی وجہ سے ایک دوسرے کی عزت تک پہ حملہ کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنے بھائی سے لڑتا ہے۔ یہ بہت ہی نامناسب حرکت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک اگر اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو کیا حرج ہے۔ بعض آدمی ذرا سی بات پر دوسرے کی ذلت کا اقرار کیے بغیر پیچھا نہیں چھوڑتے، ان باتوں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ خدا تعالیٰ کا نام ستار ہے، پھر یہ کیوں اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا اور عفو اور پردہ پوشی سے کام نہیں لیتا؟ چاہیے کہ اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے اور اس کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کرے۔ فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کتاب میں نے لکھا دیکھا کہ ایک بادشاہ قرآن لکھا کرتا تھا، روایتیں حکایتیں ہوتی ہیں، کہانیاں۔ ایک ملا نے کہا کہ یہ آیت غلط لکھی ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت اس آیت پہ دائرہ کھینچ دیا، ٹھیک ہے بعد میں اس کو دیکھ لوں گا، کاٹ دیا جائے گا۔ جب وہ چلا گیا ملا تو اس دائرہ کو بادشاہ نے کاٹ دیا، تو بادشاہ سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ بجائے لفظ کاٹنے کے آپ نے دائرہ کاٹ دیا۔ اس نے کہا کہ دراصل وہ ملا غلطی پر تھا، مگر میں نے اس وقت دائرہ کھینچ دیا کہ اس کی